تو جب تیرے ابے نے کہا کہ بس نہیں میں کیسے دے دوں تمہیں، ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یار وہ سنیت بتا رہا ہوں یار، انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فلک نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، تو جب تیرے ابے نے کہا کہ بس نہیں میں کیسے دے دوں تمہیں، تکلم حتی ماتت کہ بیوی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا نا جی، ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو، سچی بات کرو، لنگڑی لولی بات نہ کرو، خلط ملط کر کے نہ پیش کرو۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو کہ یہ بھی حق تھا سامنے بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے، حق کو حق کہو باطل کو باطل کہو، یعنی نتر کے بات کرو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کرتے ہیں نا اس معاملے میں، کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس حدیث کی سند پہ گفتگو کی ہو، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہماری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پاک سیدہ دو روایات ہیں، سرکار عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خلیفہ اول کے دربار میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا فدق کا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، نہ ہم کسی کے ہیں، تو لہٰذا یہ روایت آگے انہوں نے پڑھی، یہ ہے خبر واحد۔ کیا ہے؟ خبر واحد، یعنی حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں تو نہیں نہ کہہ گئے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بولیں یار، یعنی انہوں نے یہ آگے سے جب حدیث پڑھی تو پاک سیدہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد آیات پڑھی یار انبیاء کی وراثت پہ۔ اب امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی کٹر سے کٹر بندہ امام ذہبی، ناسبیت کا بہت بڑی شخصیت، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ میرے سامنے لے ابن جوزی تک جو اسماء و رجال کے امام گزرے ہیں یار، ہر ایک نے لکھا ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے، جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اگر میری تحقیق میری فقہ اگر قرآن سے ٹکرائے تو میری فقہ کو چھوڑ دو، قرآن کو پکڑ لو۔ امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے، امام مالک کا یہی فتویٰ ہے، اور میں نے اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں اسماء و رجال کے ہر ایک کا نام لیا،
اب میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو خبر واحد پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ ہم بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا بنتا ہے، یہ ہے خبر واحد، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ جی ٹکراتی ہے؟ اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور خبر واحد بھی ہے تو پھر مجھے بتائیں قرآن کو پکڑنا چاہیے کہ خبر واحد کو؟ بولیں قرآن کو۔ اور ہمارے اہل سنت کے سارے ائمہ کا یہی اجماع ہے اس بات پہ کہ جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہو گیا، قرآن کو پکڑیں گے۔ اب میں آپ کو سمری دے رہا ہوں، بالکل سمری دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے آگے آگے لے کے چلنا ہے مضمون کو، اس لیے میں آپ کو ذرا سمری شارٹ کٹ دے رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی، آگے سے حضرت ام ایمن پتہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ السلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی۔ ہوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے یار، حضور فرما رہے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کے بابا جان کی وراثت ملی ہے، کیا ہوا ہے؟ چلو جی ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بضد ہو جائے، نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا۔ اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے، حصہ ہاف آدھا، اور بیوی کا بنتا ہے 1/8۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی، بولو پاک سیدہ یار، حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، چلو جو 4 منتے ہیں پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، اکلوتی واحد، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف، بیویوں کا بنتا ہے 1/8۔ میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے۔ ہوئے 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 جاگو یار، آپ قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، عزد الغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے حاکم تک، کوئی چیلنجکاروں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا، وہ پاک محمد کا گھر تھا۔ ہوئے ہوئے بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار، وہ سنیت بتا رہا ہوں یار، انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا۔ اور اگلی بات سن لیں، اگلی سنیں، یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مصطفیٰ کا گھر تھا نا، بولو یار، حضور کا گھر، حضور کے وصال کے بعد رہی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی، ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا کے،
انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, بڑی خاص بات ہے, بچوں سے کتاب نہیں, یہ جگہ میرے اپنے لیے, میں اجازت ہی نہیں دوں گی. ان کو دفن نہیں ہونے دیا, بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا تھا. بڑی خاص بات میں سمجھا رہا ہوں. وہ یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا, نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی, تو یہ کیسے بن گئے؟ جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, ذرا عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. ہاں حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا کہ بیٹا چونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ گھر آ جائیں, ساری زندگی رہی ہیں. ایک اور نقطہ ہے بڑا شاہ جی قدم چوم کے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے سیدہ, حضور نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. بڑا لطیف نقطہ ہے. تو لہٰذا صدق میں پورے کا پورا آپ کو نہیں دے سکتا, ہاں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. کیا کرتا رہوں گا؟ حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اب بتا مولوی باغ کدھر بھاگے گا؟ تیرا عقیدہ ہے یا کہہ اتنا جو رتی برابر بھی ایمان ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا, کہہ کہ سجدہ پہ صدقہ جائز تھا. ہوئے 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 وہ یارو ایک طرف, اور اس میں یہ جو صدقہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جب پاک بی بی نے مطالبہ کیا تو الفاظ پہ غور کریں. انہوں نے خمس کا ساتھ, وہ خیبر کا جو باقی مال تھا نا, من باقیہ من خیبر, جو صرف صدقہ کا نہیں اور بھی جو مال تھا تاجدار کائنات کا ذاتی پرسنل پراپرٹی جو تھی, اس میں سے بھی وہ ساتھ خمس کا لفظ استعمال کیا, صدقہ کا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا جو چھوڑوں میں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی بی اس میں سے آمدنی میں سے آپ کو مال پہنچاتا رہوں گا. اب بھائیا پہلے اس کے تو فیصلہ کر لے کہ صداقت پہ صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج فاطمہ تو زہرا کی اولاد پہ حرام ہے, تو کہاں پاک سیدہ؟ تو لہٰذا یہ دلیل بھی مولوی صاحب کے منہ پہ. ٹھیک ہو گیا. ایک اور نقطہ ہے بڑا خاص, الفاظ جو بخاری میں, جو مسلم میں, جو مسند احمد بن حنبل میں, میں نے شروع میں ایک اور بات آپ کو سمجھائی ہے. میں نے کہا کہ اس کی سند پہ آج تک جرا نہیں. ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں, شیعہ کو جواب دیتے ہیں یا جو ڈیفینڈ کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو, تو سند پہ گفتگو نہیں کرتے. ڈاکٹر طاہر القادری نے کو 50 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی سند پہ نہیں بات کر سکے. وہ بھی یہی کرتے رہے اگر مگر کہ آقا بنتا نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بی بی کو غلط فہمی ہو گئی تھی, اور ایک لانتی نے کہا وہ تو خطا ہو گئی تھی. جو آگے الفاظ ہے نا بخاری میں مسلم میں, جب بی بی نے دلائل دیے, میں آگے پوری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, میں نے کہا تھا میں سمری دوں گا, تو جب بات قبول نہ کی گئی تو پھر الفاظ ہیں آگے بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد بن حنبل نے, فہاجرت فغاضبت, کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی, ناراض ہو گئی, خفا ہو گئی, طلق توڑ لیا. لا تکلمہ حتی ماتت, یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا, اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی. مولا علی علیہ السلام کو, بخاری پڑھ رہا ہوں یار, وہ سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو, کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی. ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے, ایک میں 6 لوگ تھے, ایک میں 8 لوگ تھے, ایک میں 11 لوگ تھے پیچھے, اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی. گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار, اور روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار. کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں. وہ ایک اڑاتے ہیں میدان, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی, غضبناک ہو گئی, اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آیا, امام احمد بن حنبل نے بھی لیا سینکڑوں حوالے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, اے بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے, جس سے تو غضبناک ہوتی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ جس میں کہہ رہا ہوں یار, وہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار, کتب اہل سنت دے رہا ہوں. اللہ راضی اس سے ہوتا ہے, جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ. نہیں بات سمجھ رہے یار, اور جس سے اللہ جو راضی ہو, فرض کرے مجھ سے اللہ راضی ہے, میں رضی اللہ. بھائی سے اللہ راضی ہے, یہ رضی اللہ ہے. شاہ صاحب سے اللہ راضی ہے, یہ رضی اللہ ہے. حضرت جی کس کو رضی اللہ کہنا ہے, کس کو رضی اللہ لکھنا ہے؟ تو رضی اللہ کہنے سے پہلے
لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر، اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، اگر بطول راضی نہیں تو رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ ہے۔